السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے ام معبد کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام عاتکہ تھا، والد کا نام خالد بن خلیف۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ دو لوگ اور بھی تھے۔ ایک کا نام عامر بن فہیرہ تھا جو آپ کا غلام تھا، اور دوسرا عبداللہ بن عریقت جو راہ دکھانے والا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی مدینہ کا آلٹرنیٹ روٹ تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ جو نارمل روٹ تھا اس پر جانے میں خدشہ یہ تھا کہ مشرکین پیچھے سے آ کر آپ کو پکڑ لیں۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریقت لیثی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ ام معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ کے خیمے پر پہنچے۔ ام معبد خزاع قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی ایک شاخ بنو کعب سے۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں قدید ایک مقام آتا ہے، قدید دو نقطوں والے قاف سے، وہاں ان کا خیمہ تھا۔ ام معبد ایک پاک دامن، جلیل القدر، عمر رسیدہ، یعنی بڑی عمر کی خاتون تھی لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں براجمان تھی۔ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی، مہمان نواز تھی، پانی پلاتی۔ مسافر ان سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کوئی گوشت یا دودھ وغیرہ ہے تو خرید سکیں، لیکن عموماً ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی کیونکہ خشک سالی تھی اور جانوروں کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، اور دودھ بھی نہیں عام طور پہ دیتے تھے۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوشت یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ عربوں کی مہمان نوازی ویسے ہی مشہور ہے، اور خاص طور پر اس خاتون کی آپ دیکھیے۔ ان دونوں لوگ قحط زدہ تھے، کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی ایک جانب بکری بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکی۔ ام معبد اپنے گھر پہ اکیلی تھی، ان کے شوہر بکریوں کے ریوڑ لے کر چرانے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے بیسیکلی، جن سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور دونوں میاں بیوی اکیلے ہی رہتے تھے۔ تو بکری بہت ہی لاغر، لاچار، بیمار اور چھوٹی سی بکری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی؟ ام معبد نے کہا یہ بہت کمزور ہے، اس نے بھلا کیا دودھ دینا ہے، یعنی یہ کیا دودھ دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دونے کی اجازت ہے؟ یعنی اگرچہ یہ دودھ نہیں دیتی لیکن کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ اجازت دی آپ نے۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، آپ ضرور دیکھیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دو لیجئے۔ اب دیکھیے کہ ام معبد دور جاہلیت کی ایک بالکل گمنام خاتون تھی، ایک معمولی سے خیمے میں رہنے والی ایک دیہاتی خاتون، لیکن کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر جانے کی وجہ سے ان کو کیسی کیسی سعادتیں نصیب ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے طویل راستے میں آپ انہی کے گھر کیوں اترے اور کیوں ٹھہرے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
کیونکہ وہ مہمان نوازی میں ویسے ہی مشہور تھیں، جو قافلہ جو لوگ گزرتے تھے ان کو وہ روک کے ان کو کھانا کھلاتی اور آفر کرتی تھی چیزیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ بتاتے ہیں نا کہ اما من اعطى واتقى، تو جو دیتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، اس کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے اور نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں دینے والے کے لیے. جی ہاں، بعض اوقات ہم بغیر کسی ارادے کے یا بغیر کسی سامنے نظر آنے والے فائدے کے نیکی کر جاتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ہوگا، کہاں اس کا فائدہ نظر آئے گا. کبھی ہم بالکل گھبرا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے ساتھ احسان کرنے کا، مجھے کیا ملا ہے، میری کسی نے قدر ہی نہیں کی، تو ہم گھبرا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ ہر حال میں نیکی کرنے والا. جب کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ بھی نیکی سے دینے والا، اور اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا، اور جو اس کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنے والا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو کہ ایک مہمان نواز خاتون ہے، اور وہ اپنے معمول کے ایک دن میں وہاں پر بیٹھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس بکری کا دودھ دوتے ہیں، جو بکری بالکل ہی کمزور لاغر اور اس وجہ سے گھر پہ تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا برتن منگوایا جو پوری جماعت کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا. بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا، دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی. ایک روایت میں کہ بکری نے بھرپور انداز میں دودھ دیا جس سے برتن لبالب بھر گیا. یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے نبی ہونے کی علامت تھی. ام معبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا. آپ 4 لوگ تھے، آپ اور حضرت ابوبکر اور ابوبکر کے غلام عامر بن بحیرہ اور راہ دکھانے والے. ان سب نے 2 دفعہ خوب جی بھر کے دودھ پیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، یعنی دوسروں کو پلا کر خود پیا. کیوں؟ فرمایا ساق القوم آخرهم شربا، قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے. حالانکہ آپ مہمان تھے، ہوسٹ نہیں تھے، لیکن چونکہ دودھ آپ نے دویا تھا اس لیے آپ خود پلا رہے تھے اور آپ نے بعد میں پیا. تو اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو سرو کر رہا ہوتا ہے وہ خود بعد میں لیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ام معبد کے سپرد کر دیا اور فرمایا ارفعی ھذا لأبی معبد اذا جاءکی، جب ابو معبد تیرے پاس آئے تو اسے یہ دودھ دے دینا، یعنی اپنے شوہر کو ہی پلا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں سے کوچ کر گئے. تھوڑی دیر بعد ابو معبد کمزور مریل ناتواں بکریوں کے ساتھ گھر آیا. اس نے خیمے میں وافر مقدار میں دودھ دیکھا، حیران ہو گیا. تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ام معبد سے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہیں، ساری بکریاں تو دور تھی. ام معبد نے کہا اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں، ہمارے ہاں سے ایک بابرکت شخصیت کا گزر ہوا اور اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی، یعنی جو بھی ساری کہانی تھی کھول کے بتائی. اس نے ساری باتیں اپنے خامند کو بتائیں. ابو معبد نے باتیں سن کر بیوی سے کہا وہ شخصیت کیسی تھی، اس کا حلیہ کیا تھا؟ اور صرف ایک بار دیکھنے کے بعد ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ سال ہر سال تک آپ کے ساتھ رہنے والے صحابی آپ کا نقشہ نہیں کھینچ سکے. اللہ نے ہر ایک کے اندر کوئی کوالٹی رکھی ہوتی، کوئی خوبی رکھی ہوتی. ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والی ایک دیہاتی عورت، ایک معمولی عورت، اس کی آبزرویشن اتنی تیز ہو اور اس کو اللہ نے ایسی زبان کی قوت عطا کر رکھی ہو کہ جو بڑے بڑے علم والوں کے پاس بھی نہ ہو. تو یہ اللہ کی دین ہوتی، کسی کو کسی صلاحیت سے نواز دیتا ہے، کسی کو کسی سے. اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی رزق ہوتے ہیں.
اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا عربوں کے بارے میں اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا دور جاہلیت کے یہ خیال ہے، اس طرح ان کو پورٹری کیا جاتا ہے کہ بالکل جاہل بدو گنوار لوگ تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں، حالانکہ انتہائی غلط نظریہ، بہت ذہین، سمجھدار اور زبان کے ماہر لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ خاتون جو بالکل ایک ویران سی جگہ پر رہتی ہیں، کس قدر ان کی زبان زبردست مضبوط ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عرب کے باقی گھرانوں میں بھی یہ رواج تھا کہ بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات میں بھیج دیتے تھے، صحرا میں بھیج دیتے تھے، تاکہ صاف ستھری خالص زبان سیکھیں، کیونکہ شہر والوں کی زبان آپس کے میل ملاپ اور باقی لوگوں کے آمد و رفت کی وجہ سے مختلط ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کی زبان اردو ہے تو اردو نہیں رہی، اسے بہت سے لفظ انگریزی کے آ گئے، کبھی کچھ عربی کے، کچھ پنجابی کے، کچھ ادھر کے ادھر کے، سب مل جل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو کسی دور دراز جگہ پہ رہنے والا ہو تو اس کی زبان اختلاطات سے پاک ہوتی، وہ اپنی زبان جو بولتا ہے وہ خالص بولتا ہے، تو اس طرح ان کی زبان بھی خالص تھی۔ اس پر ایک پورا لیکچر بھی ہے حلیہ مبارک پر، لیکن یہاں پر صرف مختصر اردو میں ہی تذکرہ کروں گی۔ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ گوندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگے، درمیانہ قد، نہ اتنے لمبے کہ دراز قد ہونا دیکھنے میں ناگوار لگے اور نہ ہی اتنے پستہ قد کہ اس کا چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے، دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش نظر ہو، رفقا آپ کے گرد ہلکا بنائے ہوئے، کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو اور نہ لغو۔ یہ سن کر ابو معبد کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں، میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور ایک روایت میں اگر وہ مجھے دکھائی دیے تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ پھر کہا، میں ان کو تلاش کرنے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا، کیونکہ آپ تو بتا کے نہیں گئے تھے کہ کس طرف کو جا رہے ہیں، تو یہ گویا ایک طرح سے بن دیکھے ہی آپ پر ایمان لے آئے، صرف آپ کی شخصیت کے بارے میں سن کر، دیکھ کر بھی نہیں، سن کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ آپ اب مدینہ میں ہیں، تو ام معبد نے اپنے خاوند ابو معبد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ ام معبد کے خیمے سے نکل کر چلے گئے تو مکہ معظمہ میں ایک اونچی آواز سنائی دی۔ اہل مکہ نے اس آواز کو سنا، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کس کی ہے۔ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمۃ ام معبدی ہما نزلاها بالہدی واہتدت بہ فقد فاز من امسى رفیق محمدی فیا لقصی ما زوى اللہ عنکم بہ من فخار فعالی لا یجازی وسؤددی لیہن بنی کعب مقام فتاتہم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی صلوا اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدوا دعاها بشاة حائل فتحلبت له بسریح درت الشاة مزبدی فغادرها رهنا لديها بحالبی يرددها في مصدر ثم موردی۔ اللہ ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ یہ مکہ میں آواز گونج رہی ہے، اللہ ان دو رفیقوں، کون دو رفیق؟ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ آئے
خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ قصی کون تھے؟ کس کے والد تھے؟ پڑھنا شروع کریں نا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جد امجد ہیں آپ کے۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنوں کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک۔ تم اپنی عورت سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ آپ نے سوکھی بکری کو پکارا تو اس نے دودھ دیا، بکری کے تھنوں پہ واضح جھاگ تھی۔ آپ نے پھر اس کو چھوڑا تو وہ ان کے پاس ہمیشہ دودھ دیتی رہی۔ ام معبد کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ بکری جب تک ان کے پاس رہی ہمیشہ دودھ دیتی رہی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یعنی آپ کی خلافت کے زمانے تک ان کے پاس تھی، اور وہ صبح شام مجھ سے دودھ نکالتے تھے۔ حسان بن ثابت نے مکہ معظمہ میں کہے گئے اشعار کے بارے میں سنا تو جواب میں یہ اشعار کہے، یعنی حسان بن ثابت ابھی مکہ میں تھے، انہوں نے یہ شعر سنے تو جوابی شعر کہے۔ لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ضلال قوم تصفهوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي۔ یقیناً ناکام ہو گئی وہ قوم جس سے ان کا نبی الگ ہو گیا، یعنی آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ برکت دیا گیا وہ آدمی جو صبح سویرے اس کی طرف چلا۔ اس نے ایک ایسی قوم سے کوچ کیا جن کی عقلیں گمراہ ہو گئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کو چھوڑ دیا اور ایسی قوم پر اترا جو بزرگی سے منور تھی، یعنی مدینہ والے۔ ان کو ان کے رب نے گمراہی کے بعد ہدایت دی۔ جو حق کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں نہایت عمدہ اور دلکش انداز اختیار کیا، گویا فصاحت و بلاغت کے موتی پرو دیے اور اوصاف بیان کرنے میں مہارت رکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ فصیح البیان ادیب بھی انگشت بدنداں رہ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ام معبد، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورت کی نظر مرد کی نسبت بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے احساسات بھی تیز ہوتے ہیں، وہ بڑی باریک بینی سے ہر شے کا جائزہ لیتی ہے۔ درست ہے یہ بات؟ کیسے درست ہے؟ ام معبد تو ایکسیپشنل کیس بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں مثلاً اگر آپ کسی شادی پر جائیں تو لوگوں نے جو پہن رکھا ہوتا ہے اس کی ڈسکرپشن کون زیادہ بہتر دیتا ہے؟ شاید اس لیے کہ ان کی دلچسپی کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر عورت کو یہ صلاحیت دی ہے تو کس لیے دی؟ یہ ایک نعمت ہے۔ چلے اگر ہم ام معبد کی بات کو مان ہی لیں اور آپ سب اس نعمت سے متمتع ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ نے کیوں دی ہے ہمیں؟ لوگوں کے عیب چننے کے لیے، یا ان کی خوبیاں دیکھنے کے لیے، یا پھر کس لیے؟ جی اور شابش، دیکھیں کہ اللہ نے عورت کا ایک بہت بڑا رول رکھا ہے ماں بننے کا، اور ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلا اسکول ہوتی ہے سکھانے کے لیے۔ بچوں کو جو اچھا برا پتا چلتا ہے یا جو ان کے نظریات بچپن میں بنتے ہیں پھر وہ ساری عمر کے لیے پختہ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھو کہ جن چیزوں سے ماں ڈراتی ہے اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، خواہ وہ نہ بھی ڈرنے کے لائق ہو۔
اور جن چیزوں کے بارے میں ماں کا حسن ظن ہوتا ہے بچے بھی عام طور پر خصوصاً شروع کے سالوں انہی چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. بعد میں جا کے وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں نظریات، لیکن ماں جو ہے وہ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مربیہ بھی ہوتی ہے، معلمہ بھی ہوتی ہے، اور شروع میں بچے کے اندر سیکھنے کی بھی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر میجورٹی یا ہمیشہ ہی کہنا چاہیے عورتوں کی ہوتی ہے. لڑکوں کو بھی کون پڑھاتا ہے بچپن چھوٹے اسکولوں میں؟ ایک تو یہ کہ ان کے اندر شفقت ہوتی ہے. مردوں کے لیے بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کے اندر اتنا پیشنس بھی نہیں ہوتا. تو ایک ٹیچر کے اندر پیشنس بہت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تبھی وہ سکھا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ٹیچر کی اپنی آبزرویشن ہونی چاہیے. اگر ٹیچر کی اپنی آبزرویشن نہیں ہے اور وہ ان اینگلز کو خود نہیں دیکھ رہا تو وہ اسٹوڈینٹس کو کیا دکھائے گا؟ ٹیچر ایک رہنما بھی ہوتا ہے نا، صرف علم کو ہی تو نہیں بانٹ رہا ہوتا، اس علم میں سے مختلف چیزوں کو غور و فکر کے ذریعے خود دیکھ کر دوسروں کو دکھاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں نے اپنی صلاحیت کو بہت منفی انداز میں استعمال کیا. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی Ustaza, I'm just thinking کہ here we have a lady with a very sharp sense of observation, description, and the way she's using it. She could have given a very, a mediocre description یا الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خیر کوئی ایسا ایسپیکٹ تھا ہی نہیں، لیکن اگر وہ دیکھنا چاہتی اس نظر سے تو کوئی خامی خدا نخواستہ نکالنا چاہتی نکال بھی سکتی تھی. So she's given a very vivid, a very positive, everything that she's said is, وہ اچھائی کو اور ابھار رہا ہے. It's making it more clear. انہی کے بعض کلام جادو اثر رکھتے ہیں. اگر کلام خوبصورت ہے، کلام مؤثر ہے، کلام اچھا ہے تو وہ ایک معمولی چیز کو بھی بہت عمدہ بنا کے دکھا سکتے ہیں. لیکن جو چیز ہو ہی اعلیٰ ترین درجے کی، اس کو اگر ایک اعلیٰ ترین ڈسکرپشن بیان کرنے والے کی نظر دیکھ لے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مصلحت تھی نا. اب آپ کی کوئی تصویر تو ہم تک پہنچی نہیں، نہ پہنچ سکتی، نہ اس کی اجازت ہے. تو معبد نے ایسا نقشہ کھینچا اور آپ وہاں پر ایک ضرورت کے لیے پہنچے تھے کہ آپ کو پانی چاہیے تھا یا دودھ چاہیے تھا، کیونکہ راستے میں عام طور پر کوئی ایسی اسٹیشن تو نہیں ہوتے تھے جہاں پر اس زمانے میں لوگ ریفریش ہوں یا وہاں پر کچھ کھائیں پیئیں یا آرام کریں. ریسٹ کی جگہ تو نہیں ہوتی تھی. تو عموماً قافلہ جہاں سے گزر رہا ہوتا تھا تو راستے میں جو علاقہ یا بستی یا گھر ہوتا تھا وہی ایک طرح سے ان کا ریسٹ اسٹیشن ہوتا تھا یا ریسٹ پوائنٹ ہوتا تھا یا ریسٹورانٹ کہہ لیں ہوتا تھا. لیکن وہیں پر آپ اترے، اس سے جہاں ان کو سعادت نصیب ہوئی وہاں ہم سب کو بہت فائدہ پہنچا. تو اللہ تعالیٰ معبد کو جزائے خیر عطا کرے کہ جنہوں نے اتنی باریک نظر سے، اتنے عمدہ الفاظ میں، اتنی وضاحت، فصاحت و بلاغت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا اور پھر تاریخ نے اس کو محفوظ بھی کر لیا اور وہ نسل در نسل آگے پہنچتا رہا. کیونکہ ایک حقیقت ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس نقشے سے ایک خاص قسم کی تصویر خود بخود ذہن میں بنتی چلی جاتی. اور ان کے اس ایک بیان سے، یہ ایک بیان ہے صرف جو ہارڈلی ایک پیراگراف پر مشتمل ہے، ان کے اس عمل نے ان کو زندہ جاوید کر دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو سعادت بخشنا چاہے. ایک شعر میں ہے وَإِذَا سَخَّرَ الْإِلَهُ أُنَاسًا لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُمْ سُعَدَاءُ، کہ جب اللہ بندوں پر کوئی خوش قسمتی مسخر کرتا ہے یا بندوں کے لیے کسی خوش قسمتی کو مسخر کرتا ہے تو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کو نیکی کا کوئی موقع عطا کر دے. ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کے سامنے نیک کام کرنے کی جو اپرچونٹی آئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ضروری نہیں جو موقع آج آپ کو ملا ہے وہ کل بھی ملے. مثلاً آج کے اس دن میں ہم سب یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا. پچھلے کل میں نہیں تھا، کل کے کل میں نہیں ہوگا کیونکہ چھٹی ہے، سب کچھ اور ہی کر رہے ہوں گے. آج اس وقت
ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک اپرچونٹی. یہاں سے نکلنے کے بعد کسی اور نیکی کے کام کی آپ کو ایک اور اپرچونٹی ملے گی, اس کے بعد ایک اور ملے گی. کیا چیز انسان کو خوش قسمت بناتی؟ ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانا. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو مواقع کو استعمال کرنا جانتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا جانتے ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک موقع بار بار آپ کو ملے. تو ان ساری چیزوں سے یہ ایک طرح سے غنیمت ہوتی. ان غنیمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. مثلا یہاں سے آپ باہر نکلیں تو ہو سکتا ہے آپ بہت جلدی میں ہو, لیکن کوئی شخص آپ سے راستہ پوچھ رہا ہو, تو عموماً ایسے موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے ابھی پوچھنا تھا, کوئی اور نہیں ملا اس کو, میں ہی ملی, میرے پہلے اتنے کام ہیں, مجھے فوراً فلاں جگہ پہنچنا ہے. تو ہم فوراً دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور ہم گھبرا اٹھتے ہیں. بہت سے لوگ مواقع جب اللہ ان کو دے رہا ہوتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں, اسے فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا سوچ کے اس وقت صبر سے کام لیں اور جو اللہ نے کام اس وقت دیا اسے کر ڈالیں کہ شاید یہ پھر نہ کبھی کرنے کا وقت ہاتھ آئے. ہم اس پورے واقعے کا ایک ایریل سینیریو دیکھیں نا, اگر اوپر سے دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں, غار ثور گئے ہیں, پھر وہ مدینہ کی طرف گئے ہیں, اور راستے میں خیمہ نظر آیا ہے, آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں. اب یہ ون سنگل ٹائم, لائف ٹائم اپرچونٹی. اگر وہ بدمزاج سی خاتون ہوتی ہیں اور یہ کہتی کچھ نہیں ہے یہاں, اور یہ تو بکری ایسی ہے, اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اور رونا دھونا, جیسے عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, ناشکرا پن. آپ کو یاد ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر گئے تھے تو وہ گھر پہ نہیں تھے, شکار پہ گئے ہوئے تھے, تو ان کی اہلیہ گھر پہ تھی. تو انہوں نے پوچھا کیسے حالات ہیں, تو انہوں نے اسی وقت شکووں کا دروازہ کھول دیا کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. تو کیا پیغام دے کر گئے تھے؟ چوکٹ بدل دینا. ایک عورت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار رہے ہیں. یہی گھر میں خوشحالی کا راز ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو بھی تو نے دیا ہے, تیرا شکر ہے. اور اگر کبھی دل میں بہت سخت شکوہ بھی آ رہا ہو نا, انسان ہے نا, کبھی دکھ بھی ہوتا ہے, غم بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, خصوصاً اس وقت جب آپ ہی کے بہن بھائی بہت اچھے حال میں ہوں اور آپ ان کے مقابلے میں پیچھے ہوں, تو پھر شیطان اور زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسے میں اللہ سے خاص دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے ناشکرے لوگوں میں نہ شامل کرنا. اگر میرے دل میں کسی بات کا غم آ ہی گیا ہے کہ میرے پاس وہ خاص فلاں چیز نہیں ہے جو اس کے پاس ہے, ویسے آپ کا بچہ بیمار ہے اور دوسرے کا صحت مند ہے, تو ماں کا دل ہے نا, بیمار بچے کو دیکھ کے اس کے لازمی آنسو نکلیں گے کہ میرا بچہ کیوں بیمار ہے نا. تو فوراً کہیں کہ اللہ تو مجھے اس پر شکر کی توفیق دے, مجھے تو شکر گزار بنا. اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے کہ تو نے مجھے بیمار بچہ دیا, تو مجھے وہ چیز دکھا, مجھے وہ حکمت سمجھا, اور مجھے صبر اور شکر کی توفیق دے کہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤں. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی چیز ہو, تو ہم سب چونکہ ہیں دنیا میں ایک امتحان میں, اس لیے یہ مرحلے آتے جاتے رہتے ہیں. تو ام معبد, اس سے تھوڑی دیر کے لیے آپ رکتے ہیں, دودھ دوتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, اور پھر دودھ پیتے ہیں, دودھ چھوڑتے ہیں پیچھے اور تشریف لے جاتے ہیں, اور کسی کو نہیں پتا کس طرف کو گئے. قریش کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مکہ میں آواز آتی ہے, وہ جو شیر گونجتے نا, تو اندازہ لگا لیتے اچھا فلاں کے خیمے میں گئے, تو وہ تو آپ کی تلاش میں تھے, تو فوراً پہنچ گئے. کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب فصاحت و بلاغت کے امام تھے. ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز کس نے اختیار کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ام معبد خزاعیہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے میں سب سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت کا اسلوب اختیار کیا. علی بن ابی طالب سے دریافت کیا گیا کسی اور نے ام معبد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیوں نہیں بیان کیے؟ تو آپ نے حکیمانہ انداز میں فرمایا
عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور یہ زیادہ باریک بینی سے اشیاء کا جائزہ لیتی ہیں، تو یہ وہی کر سکتی تھی. جب قریش کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق ام معبد کے خیمے میں مہمان بن کے ٹھہرے، تو قریش نے اپنے چند افراد کو ان کی تلاش میں بھیجا. جب لوگ ام معبد کے خیمے میں آئے تو وہ گھبرا گئیں، کیونکہ انہوں نے بچشم خود مشاہدہ کر لیا تھا کہ شر ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے. ان میں سے ایک نے دھمکی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ام معبد، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ام معبد نے ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں جانتی نہیں. انہوں نے پھر کہا کہ تم جانتی ہو وہ کدھر گئے؟ ان کا مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب انہوں نے اور زور دے کے پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اسی وقت چلی جاؤ، ورنہ میں چیخ چیخ کر اپنی قوم کو بلاؤں گی. جب انہوں نے دیکھا کہ ام معبد انتہائی غصے میں ہے تو واپس جانے میں بہتری جانی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ام معبد ایک محترم ہستی اپنے قبیلے میں احترام سے دیکھی جاتی. وہ کیوں احترام تھا ان کا؟ مہمان نواز تھی. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے کہ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ خود معزز ہوتا ہے. بدتمیز شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا، بد اخلاق کی عزت نہیں کی جاتی. اسی لیے محاورہ نا کہ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ آپ جیسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرو گے پھر ان سے ویسی ہی رسپیکٹ پاؤ گے یا ویسا ہی تمہیں جواب ملے گا. ام معبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور تک زندہ رہی. ان کو سالانہ لباس، یمن کا غلہ اور ان کے اونٹوں کے لیے قطران دی جاتی تھی. قطران کیا ہوتا ہے؟ جس سے اونٹوں کی خارش کا علاج کیا جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت عثمان ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگی کہ کہاں ہے میرا لباس اور کہاں ہے یمن کا غلہ جو میرے پاس آتا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اس کے بعد وہ سب ان تک پہنچا دیا گیا. طبرانی کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی ان کی بہت عزت اور احترام تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں احترام کرتے تھے ان کا؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی تھی اس وقت جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک سوکھی بکری کے. پھر یہ بھی ہے کہ نیتوں کے ساتھ بھی معاملے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کا دل نہیں ہوتا تو آپ سے کوئی خیر نہیں نکلتی. لیکن بعض اوقات آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر آپ کا دل ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کریں حالانکہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ان دو چیزوں میں بھی فرق ہوتا ہے. جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا تو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت کھوٹی ہے نا تو ڈھیروں وسائل کے باوجود بھی آپ کسی چیز کے قابل نہیں. کسی بھی نیکی کے کام کے لیے وسائل ضروری ہوتے ہیں لیکن صرف وسائل سے ہی نیکی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ وسائل یا ریسورسز ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ کرنا نہیں چاہتے. تو سب سے پہلے تو انسان کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہم عام طور پہ اپنے حالات کو، آس پاس کے لوگوں کو، بہت سی چیزوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری ناکامی کا ذمہ دار وہ ہے. حالانکہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. ہر انسان کی نحوست ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھی، یعنی ہر انسان کا شگون اس کے اپنے ہی پاس، اسے گلے میں لٹک رہے. جو بھی اس کا عمل ہے وہ خود ہی اپنے پیالے میں ڈال رہا ہے. قیامت کے دن ہم اسے ایسی کتاب کی شکل میں نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا. اس وقت اپنا نامہ اعمال انسان خود پڑھے گا. تو جب کوئی نیکی کا کام نہ کر پا رہے تو ضرور دیکھیں کہ میری تمنا اور خواہش کیا ہے، میری نیت کیا ہے. اگر نیت سچی ہوئی اور کام نہ بھی کر پائے، کیے بغیر بھی مر گئے تو بھی کیا ہوگا؟ اللہ لکھ لے گا، کیونکہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. تو سب سے زیادہ خود اپنی اندر کی ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اللہ کے ہاں تو اگر ام معبد جتنا ایک آپ نے وہ بھی لکھ دیا نا، ایک پیس آف رائٹنگ
یا ایک ڈسکرپشن تو وہ بھی بہت کافی ہے. ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ کوالٹی دیکھتے ہیں. کسی کے بھی کام کی اصل میں کوالٹی دیکھی جاتی. ٹھیک ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں، سیکھا کیا آپ نے؟ جی. بات کرنے کا انداز دیکھیں یہاں پر کہ عورتوں کا جو ایک المیہ جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے نا کہ وہ اپنی بات میں جو ہے وہ پریسائز نہیں ہے، یا جب جھگڑا کرتی ہیں تو اس میں. لیکن یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ رپورٹنگ ہے along with اختصار. ہم عورتیں جب بات کرنا شروع کرتی ہیں تو پوائنٹ کیا ہوتا ہے، کہاں پر ہم لوگ لے جاتے ہیں، لوگ بھی اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. اور یہ چیز ہمیں سیکھنے کی پریکٹیکلی بھی بہت زیادہ کانشیس ایفرٹ کرنی چاہیے. اور اس سے بہت زیادہ میں نے اپنے لیے درس لیا ہے کہ ہم بینگ اے ٹیچر بچوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بعد جب ان کا انٹرسٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، فوکس نہیں رہتے، تو ہم بچوں کو بلیم کرتے ہیں. یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ می، اسٹے اٹینٹیو، پے سم اٹینشن. تو اصل میں قصور ہمارا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ ایکسٹراڈنری اس کو پرولونگ کر دیتے ہیں. جسٹ when you were saying کہ ایریل ویو لے کر دیکھتے ہیں، تو I was trying to think of it from that point of view. I think that اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت کہ ایک یہ ایکسٹریکٹ ہمیں پہنچانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور تو مجھے کوئی پرپز، میری تو سمجھ چھوٹی سی ہے، اور اس میں یہی آتا ہے کہ and the men of that time have acknowledged کہ she has been able to give the most vivid and precise description. Other than that, وہ جیسے آپ نے بھی پڑھا کہ پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا she is the one who's given the most perfect description. So to me it seems کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو acknowledge کیا ہے in life, where she had been hospitable towards the people of Arab regardless of whether she had or she did not have, and she received the honor of being able to be hospitable to the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. And of course her neki has carried through generations for us to receive this information that we have received. Recently in JS we were doing types of writing, and this little extract, her description is perfect for descriptive writing, narrative writing, report writing. ان 3 types کی writing کو ایک میں انہوں نے بیان کیا ہے. It's perfect. And Ustaza, one more small point. We say that women have this sense of observation and the men have acknowledged it. So aesthetics, maybe we're stronger in aesthetics as our gender is maybe more vast in that. تو اس aesthetics کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس کی سجاوٹ بناوٹ اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی گرومنگ میں بھی ہم یوٹیلائز کریں کہ the beauty of things that we see in different things and people, we should be able to extract it and embed it in ourselves and people around us. جزاک اللہ. اصل بات یہ کہ سب کچھ اس وقت آتا ہے جب 2 اہم چیزیں ہمارے پاس ہوں. ایک ہے ہم نے اپنے اسکلز کو شارپ کیا ہو اور مسلسل کرتے رہیں. مثلا اگر لینگویج اسکلز ہماری بیکار ہیں، ووکیبلری نہیں ہے ہمارے پاس، جملہ ہی نہیں بولنا آتا، تو جتنی مرضی اچھی آبزرویشن بیان ہی نہیں کر سکتے، کہ کیریئر ہی نہیں ہے. کوئی کیریئر ہوگا تو پہنچائیں گے نا. دوسری چیز، لوگوں میں دلچسپی لینا، کام میں دلچسپی لینا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو اس کا حق دینا. کیونکہ اگر ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں کسی چیز میں تو ہم دیکھیں گے کہاں سے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو بیان کہاں سے کریں گے؟ تو یہ ہر وقت جو بیزاری کی زندگی ہے نا، یہ کسی چیز کا بھی شوق نہیں، وہ اللہ لوگ ہیں ہم، تو اس سے بھی باہر نکلے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں سے خیر کے پہلو دیکھ کر اس کو بہترین طریقے سے بیان کر کے لوگوں کو خیر پہنچائیں. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.